کرٹیل نہیں ہوگی، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ باتیں صرف کتابوں میں رہ جاتی ہیں، اور جب ہم زمینی حقائق کی طرف لوٹتے ہیں تو ہمیں بلوچستان سے سینکڑوں ہزاروں آوازیں آتی ہیں، ہمیں خیبر پختونخوا سے درخواستوں کے انبار لگ جاتے ہیں، ہمیں کراچی کے شہریوں کی طرف سے شکوے اور شکایتیں ملتی ہیں، اور ہمیں جنوبی پنجاب اور ایون پنجاب سینٹرل سے بھی بہت جگہوں سے شکایات آتی ہیں کہ سال ہا سال سے، مہینوں سے ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کا اتا پتہ نہیں ہے، اور حکومت جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر طرح کے قانونی اقدامات کرے، وہ بھی یہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ تو پھر ہمیں ایک جواب ملتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو صحیح، لیکن یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے سیکیورٹی رسکس اور سیکیورٹی سے متعلقہ سٹیکس جو ہیں، یہ مسئلہ ان سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں بند کمرے میں بیٹھ کے بھی بات کرنا ہوتی ہے، یعنی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں۔ یہ مسئلہ پارلیمان کے ایوانوں میں بھی گیا، اور میں یہ بات بڑی خوشی کے ساتھ کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہمارے وہ اراکین پارلیمنٹ بالخصوص جو کہ جبری گمشدگی کے مقدمات یا ان کیسز سے جڑے ہوئے ہیں اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے یا جغرافیائی علاقوں میں ان کے رہنے کی وجہ سے یا ان کا تعلق ہونے کی وجہ سے، انہوں نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی، اور ان کی مسلسل کوششوں سے سول سوسائٹی کی ایک لمبی جد و جہد کے نتیجے میں، اور بہت سارے مظلوموں نے اپنی جانیں گنوا کر بالآخر ریاست کو آج اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ اس حساس موضوع کے اوپر کھلے ایوانوں میں بھی بات ہوتی ہے، سڑک پہ بھی بات ہوتی ہے، اور اس طرح کی تقاریب میں بھی بات ہوتی ہے، اور یہ اٹ از نو مور این ایشو وچ از ٹو بی ڈسکسڈ ان کیمرہ، کیونکہ جب تک آپ اس ہاتھی کو کمرے سے نہیں نکالیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ آج اس کانفرنس میں آنے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں پارلیمان میں، جنہوں نے ساتھ دیا اس ایشو پہ ہمارا، اور وہ مسئلہ جو کہ سال ہا سال سے اٹکا ہوا تھا، یعنی کہ جبری گمشدگی کے مقدمات کے لیے الگ سے انڈیپینڈنٹلی قانون نے کوئی ایسا رستہ نہیں نکالا تھا کہ اس کے مقدمات کا اندراج ہو سکے، جیسے کہ آج کے ٹاپک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ریلکٹنس ٹو کرمنلائز دی انفورسڈ ڈس اپیرنسز۔ تو ایک اچھی خبر جو آج آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ 2 روز پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی نے وزارت قانون کے اس بل کو جس میں جبری گمشدگیوں کو جرم کا درجہ دیا گیا ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی نے کنسنسس کے ساتھ اسے پاس کیا ہے۔ یہ پچھلے 4.5 سال سے اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹس میں یہ فائل گھوم رہی تھی، اور نہ صرف پاس کیا بلکہ گزشتہ حکومت نے سول سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے اور اپنے سیاسی حلیفوں کے کہنے پہ قانون تو بنایا، لیکن اس میں ایک شک شامل کر دی گئی جس کے تحت جبری گمشدگی کا الزام لگانے والا شخص اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کے پیارے کو اٹھایا گیا تھا اور جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا، تو اس کو
اس کے کہنے پہ پرچہ تو درج ہوگا، لیکن اخراج ہوتے ہوئے یا مقدمہ کا فیصلہ ہونے کے بعد اس پہ ایک مقدمہ چلے گا اور اسے 5 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تھینکس ٹو، میں شکر گزار ہوں پارلیمان میں اپنے ان روشن دماغ ساتھیوں کا جنہوں نے کبھی بھی انسانی حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور سردار اختر جان مینگل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ امینڈمنٹ پیش کی کہ اس پروویژن کو ڈیلیٹ کیا جائے، خارج کیا جائے اس بل میں سے، اور حکومت پاکستان نے سردار اختر مینگل صاحب، محسن داوڑ صاحب، MQM پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کے تحفظات جو کہ انہوں نے فلور آف ہاؤس پہ ڈیبیٹ میں دیے اور باقی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا، بل پاس کر دیا گیا، لیکن وہ شک ختم کرنے کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو مبارک ہو کہ بالآخر ہم نے ایک مرحلہ تو طے کر لیا۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ آج وقت کی شدید کمی ہے کیونکہ پچھلا سیشن آگے چلا گیا تھا۔ کوئکلی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کابینہ میں اس مسئلے کے اوپر ایک کھلی ڈیبیٹ کروائی، اور کابینہ نے یہ طے کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے یہ ذمہ داری کابینہ لے، اور تمام کولیشن پارٹیز کے ایک وزیر کے اوپر مشتمل 7 رکنی جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ جون میں تشکیل دی گئی، اور اسے 4 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ آپ ان 4 مہینوں کے اندر اس ایشو کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں گے، جو متاثرہ لوگ ہیں اور تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ کریں گے، سرکار کے جو محکمے اور ادارے ہیں ان سے بات کریں گے، سیکیورٹی ایجنسی سے بات کریں گے، اور پھر آپ ہمیں سفارشات پیش کریں گے۔ تو 7 رکنی کمیٹی نے پچھلے 12 ہفتوں میں 12 نہیں تو 8 میٹنگ ضرور کی ہیں۔ ہماری یہ پرائورٹی رہی ہے کہ ہم اس میں ہر ہفتے ملتے ہیں اور 3 سے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے ملک بھر سے جو تنظیمیں ہیں ان سے بات کی، ہم نے سرکاری اداروں سے بات کی، یہاں تک کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی خود چل کے کوئٹہ گئی اور اپنی بچی سمی بلوچ کے پاس ہم نے ان کے دھرنے میں جا کے مذاکرات کیے، اور ان رائٹنگ ان سے وہاں پہ یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے مطالبات جو ہیں وہ نہ صرف حکومت پاکستان تک پہنچائے جائیں گے بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ مدثر نارو کی فیملی سے الگ، آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے الگ، اور جو کمپوزیشن ہے اس کمیٹی کی اس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی کہ کنوین میں نے کرنی ہے، لیکن اس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اختر جان مینگل صاحب کے نمائندے آغا حسن جان صاحب ہیں ہمارے پاس کمیٹی میں، MQM کی طرف سے فیصل صاحب زواری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی شازیہ مری صاحبہ کرتی ہیں، JUIF کی طرف سے اسد محمود صاحب ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے اسرار ترین صاحب ہیں اس کمیٹی میں، نیشنل عوامی پارٹی میں اسپیشل انوائٹی کے طور پہ ہم نے حیدر ہوتی صاحب کو اس میں دعوت دے رکھی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن میں معاملے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت وقت کی پرائورٹی کو اگر آپ پرائورٹائز کریں، طاہر بزنجو صاحب نے سر اس میں بڑی اچھی ہمیں تجاویز دی ہیں آ کے، ڈاکٹر صاحب سینیٹر طاہر بزنجو، فرت اللہ بابر صاحب کے ساتھ ہم نے سیشن کیا، انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے، بہت ایفرٹ کی ہے، حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان سے تجاویز لی گئی۔ تو ہم نے یہ جو اپنی سفارشات ہیں اب ان کو ترتیب دینے کا مشروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نومبر کے وسط تک انشاءاللہ العزیز کابینہ میں اپنی تجاویز جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو یہ بل منظور کیا ہے سینٹ آف پاکستان نے اور قومی اسمبلی نے، وہ ایک دفعہ جوائنٹ سٹنگ میں جانا ہے، جو ایک ترمیم پرسوں ہم نے کی ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے، وہ بھی آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔
تو میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے دیگر مقررین کو وقت دینا چاہوں گا اس عزم اور اس وعدے کے ساتھ کہ اس معاملے کی سنگینی اور باریکی کے باوجود حکومت وقت کا یہ پختہ ارادہ اور ریزولو ہے کہ ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے قانونی اور عملی اقدامات کرنے ہیں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو انشاءاللہ العزیز فرق ضرور نظر آئے گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب، آپ نے نئے قانون سازی کے بارے میں بھی بتایا اور اپنے عزم اور وعدے کا بھی اظہار کیا ہے۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے اور اس میں اگر کمی بیشی ہوئی تو آپ کو اسی حال میں بلا کے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں گزارش کروں گا سمیع الدین بلوچ